وقت کم ہے لیکن یہ ایک سوال جو بہت ہی زیادہ آتا ہے اس کے حوالے سے، ہر دوسرا بندہ اس خدشے کا شکار ہے کہ میرے ساتھ اگر کچھ غلط ہو گیا تو کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے ٹونا کر دیا ہے، کسی نے یہ کر دیا ہے. اس پہ کیا بتائیں؟ یہ بہت ہی زیادہ ہر دوسرے دن سوال آ رہا ہوتا ہے. یہ کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے میسیجز کیے کہ مفتی صاحب اس پر بات کریں. اچھا، ہم نے جادو کے توڑ کے لیے آپ کو یاد ہوگا سورہ فلق تھوڑے دنوں پہلے، ہاں بالکل معوذات ہے، لیکن یہ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ بالکل آسان ہے. اچھا جی اور کتنا ہی بڑا جادو کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ کسی نے جادو کا سامان کہیں دفنایا کیوں نہ ہو، اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خود بخود باطل کر دے گا. ہاں اس کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا ہے یہ سورہ یونس سے 11واں پارہ ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے. اچھا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے آئے اور جادوگروں نے جب جادو دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما جئتم بہ السحر، تم جو جادو لے کر آئے ہو نا، ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ آیت کریمہ کا حصہ ہے 81 آیت سورہ یونس. ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. یہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا تھا کہ تم جو بھی لے کر آئے ہو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باطل کرے گا، اسے توڑے گا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کا عمل اسے قبول نہیں فرماتا، اس کی اصلاح نہیں فرماتا. تو یہ آیت کریمہ ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، یہ حصہ پڑھنا ہے آپ نے. یہ کوئی بھی نماز ہو اور فجر کی نماز ہو تو بہت اچھا ہے. فجر کی نماز کے بعد یہ 11 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے دافع، دفع کرنے والا، دفع کرنے والا، ضرر کو دور کرنے والا، نقصان کو دفع کرنے والا. یا دافع یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں آپ. کیا بات ہے، جزاک اللہ، بہت نوازے، بہت شکریہ.